میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو دیکھا سامنے کچھ عورتیں کھڑی میرے گھر کی طرف ہی گھور رہی تھیں۔ مجھے ان کے یوں گھورنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تو میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ بہن جی کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ آپ میرے گھر کے باہر صبح صبح کوئی کام ہے کیا؟ مجھے دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ جیسے ہی میں صبح گھر سے باہر نکلتا تو لوگ میرے گھر کے آس پاس کھڑے اشارے کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے تھے۔ میں کبھی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ لوگ آخر کس بارے میں بات کر رہے ہیں، آخر میرے گھر میں ایسا کیا ہے جو وہ میرے گھر کے باہر کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک آدمی کو بات کرتے سنا کہ اس نے تو اکیلی عورت کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے بھی وہ بیوہ، اور اس سے اس کا کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں ہے، اپنی کزن بول کر اسے اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ ایسے کوئی کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں اندر کیا چلتا ہوگا۔ لوگوں کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں جو ڈھابے پر سگریٹ پینے کے لیے کھڑا ہوا تھا وہیں سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے مسل کر آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ لوگ صبح صبح میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اشارے کرتے ہوئے کیا باتیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کی ذہنیت اتنی بری کیوں ہے، اپنے گھر کے مسئلوں پر توجہ دینے کے بجائے دوسرے لوگوں کے گھر میں تانکا جھانکی کرتے ہیں۔ شرم بھی نہیں آتی ایسا کرتے ہوئے۔ میں غصے میں اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نرمین نے دروازہ کھولا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اب میں اسے لوگوں کی باتوں کے بارے میں کیا بتاتا، اس لیے خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کھانا کھاؤ گے یا نہیں؟ میں نے چاچی کو کھانا کھلا کر سلا دیا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا ہوا اماں کو؟ ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اگر زیادہ خراب ہے تو بتاؤ، میں ہسپتال لے جاؤں۔ میرے گھبرا کے کہنے پر وہ بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے انہیں دوائی کھلا دی تھی، تھوڑا بخار ہو گیا تھا، اب وہ آرام کر رہی ہیں۔ انہوں نے خود ہی منع کیا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، لیکن میں نے تمہیں بتانا ضروری سمجھا تاکہ تم بعد میں شکوہ نہ کرو۔ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے روٹی لگا دیتی ہوں، جانتی ہوں تم نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اس نے کبھی بھی کسی غلط نظر سے میری طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے اس کی طرف، پھر بھی لوگ تھے کہ باتیں بنانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا تو وہ کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اٹھ کر اماں کے کمرے میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھیں، وہ معذور تھیں اور چل پھر نہیں سکتی تھیں، اس لیے بستر پر ہی پڑی رہتی تھیں۔ حالانکہ میں اور نرمین ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب سے نرمین آئی تھی تب سے تو مجھے تھوڑا آسرا ہو گیا تھا کہ میں کام پر جاؤں گا تو پیچھے اماں کا خیال رکھنے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، جس وجہ سے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں کافی دیر تک اماں کے پاس بیٹھا رہا۔ میری زندگی ویسے بھی بہت سی مشکلات کا شکار تھی، اوپر سے محلے والوں نے جو باتیں شروع کر دی تھیں اس کی وجہ سے مجھے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ رات کو جب نرمین مجھے چائے دینے کے لیے آئی تو کہنے لگی، کیا بات ہے، جب سے تم آئے ہو تب سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میں چند پل اس کی طرف دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ اسے بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن پھر اس کے بار بار کہنے پر میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ جب بھی میں صبح گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ ہمارے گھر کی طرف کھڑے اشاروں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج میں نے سنا کہ کوئی ہم دونوں کے بارے میں غلط بات کر رہا تھا۔ میں لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتا، لیکن ان کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں۔ یہ سن کر نرمین چپ کے چپ رہ گئی، پھر کہنے لگی، میں بہت عرصے سے جانتی ہوں یہ بات، جب سے تم مجھے یہاں لائے ہو تب سے لوگ اس طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں، خاص طور سے آس پاس کی عورتیں جو ہیں، میں جب بھی چھت پر کپڑے پھیلانے جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کر اشارے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم کہیں پریشان نہ ہو جاؤ، چاچی بھی اس بارے میں اچھے سے جانتی ہیں، لیکن ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، الٹا لوگ ہمارے بارے میں ہی غلط باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس سب کا کیا حل ہے اور یہ سب کب تک چلتا رہے گا، لیکن میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی، تم مجھے اس جہنم سے بچا کر یہاں لائے ہو، ان لوگوں نے تو میرا جینا ہی حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ نرمین کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی یادیں چل پڑیں۔ ہم سب ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی اور کزنز کے بیچ میں بے تکلفی بھی تھی۔ میں اور نرمین بچپن سے اچھے دوست تھے۔
وہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اس لیے ہم سب اسے آپی ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ کافی روب بھی جماتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ کھیلتی بھی تھی۔ میری تائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب سے بڑی نرمین اور اس کے بعد دونوں بیٹے۔ دونوں مجھ سے چھوٹے ہی تھے، دونوں جڑواں تھے، لیکن 7 سال کی عمروں میں ہی دونوں کی ڈینگی کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد تائی بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ نرمین سارا دن ہمارے گھر میں ہی رہتی، اماں ہی اس کا دھیان رکھا کرتی تھیں۔ وہ 12ویں کلاس میں تھی تب تائی نے اس کی شادی کر دی۔ وہ لوگ تائی کے کافی دور کے رشتہ دار تھے۔ نرمین کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ مجھے ناخوش سی نظر آنے لگی تھی۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم اپنے سسرال میں خوش ہو یا نہیں، تو وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتی۔ اس وقت ویسے بھی میں چھوٹا تھا، میٹرک میں پڑھتا تھا اور ان مسئلوں کو زیادہ سمجھتا بھی نہیں تھا، لیکن اتنا تو پتہ چلتا تھا کہ نرمین وہاں پر خوش نہیں ہے۔ اماں بھی کئی بار اس بات کا ذکر کر چکی تھی کہ نرمین کے سسرال والے اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کا شوہر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ پریشان سی لگتی تھی۔ مہینوں بعد میکے میں رہنے کے لیے آتی اور تب بھی روتی رہتی تھی۔ تائی اور تایا ابا اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش رہ سکے، لیکن کسی طرح کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے سسرال والے بہت ہی لالچی ثابت ہوئے تھے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے اور اسے دھمکی دیتے کہ ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی۔ تو اس لیے وہ جب بھی ہمیشہ آتی تو کہتی کہ میرے سسرال والوں نے یہ مانگا ہے وہ مانگا ہے، جس کی وجہ سے سب پریشان ہو جاتے تھے۔ اس کا گھر بچانے کے لیے سب کسی نہ کسی طرح سے پیسوں کا انتظام کر کے اس کے سسرال والوں کی مانگ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آخر یہ کب تک چلتا؟ ایک دن نرمین نے سب سے کہا کہ آئندہ آپ لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، جتنا بھی کر لیں وہ لوگ مجھ پر ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جان بوجھ کر ہمیں پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچہ بھی آپ لوگ اٹھائیں۔ میں نے صاف منع کر دیا ہے، پتہ نہیں کس طرح کے لالچی لوگ تھے۔ نرمین کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ 2 سال بعد جا کر جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر نے اسے مارا، جس کی وجہ سے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہی ضائع ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد سے نرمین بہت زیادہ تکلیف میں رہنے لگ گئی تھی، لیکن جب اپنے ماں باپ کو پریشانی میں دیکھتی تو کسی سے کچھ نہ کہتی۔ اس نے اپنے دل کی بات اپنے اندر رکھنا شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی کو کچھ کہا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب ہر طرح کی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے۔ اس کے شوہر کو نشے کی عادت تھی اور وہ کماتا بھی نہیں تھا۔ اس کا الزام بھی اس کی ساس اسے ہی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے تجھ سے اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کی تھی تاکہ یہ سدھر جائے، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہم پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، اب تجھے مزید ہم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر نرمین رونے لگ جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ اس عمر میں انہیں اپنی طرف سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ 1-2 بار جب وہ میکے میں آئی تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ کب تک اپنی زندگی کو یوں ضائع کرتی رہو گی، چھوڑ دو اس آدمی کو، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ لیکن وہ خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ تمہیں نہیں پتہ کہ شادی شدہ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ بھی دیا تو سب ساری زندگی اس بات کا الزام مجھے ہی دیں گے اور کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ مگر میں اسے سمجھاتا تھا کہ ایسے کب تک چلتا رہے گا۔ وہ آگے سے خاموش ہو جاتی۔ ایک دن اس کے سسرال سے فون آیا اور پتہ چلا کہ اس کا شوہر نشے کی حالت میں ہی چل بسا ہے۔ ہم سب لوگ فوراً سے وہاں چلے گئے۔ نرمین ایک طرف کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اماں اور تائی اس کے پاس جا کر اسے تسلی اور دلاسے دینے لگے۔ میں بیچارگی سے اسے دیکھتا رہا تھا، نہ جانے اس بیچاری لڑکی کا کیا ہوگا، ساری زندگی ایسے کیسے گزارے گی۔ میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب تو اس کے شوہر کی موت ہو گئی ہے، یقیناً اب وہ واپس آ جائے گی، کم سے کم تھوڑا تو اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ لیکن اس کی شوہر کی وفات کو بھی 6 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد بھی اس کے سسرال والوں نے اسے واپس نہیں بھیجا اور کہا کہ وہ ہمارے بیٹے کی بیوی تھی اس لیے یہیں پر رہے گی، ہمارے گھر کی بہو بن کر آئی تھی، اب اس کا جنازہ ہی یہاں سے نکلے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ ویسے بھی وہ لوگ مفت کی نوکرانی کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے۔ ادھر تائی اور تایا کی حالت بہت خراب ہوئی اور وہ دونوں بھی ہم سب کو روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب نرمین بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے ابا کی بھی 2 سال پہلے وفات ہو چکی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ کر نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ گھر بالکل ہی بکھر کر رہ گیا تھا۔ اماں پر فالج کا اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار ہو گئی۔
पूरा दिन बिस्तर पर रहती थी और कोई कामकाज नहीं कर पाती थी। मैं घर के कामकाज के साथ साथ बाहर का काम भी करता था। दूसरी तरफ मुझे नरमीन की बहुत फिक्र रहती थी। अम्मा अक्सर ही मुझसे नरमीन के बारे में पूछती रहती, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता था। नरमीन के ससुराल वाले उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते रहते थे। मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ़ था, लेकिन चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं उससे बेपरवाह बिल्कुल भी नहीं था। अक्सर ही उसके ससुराल जाकर उसकी खैर खैरियत मालूम करता रहता था, लेकिन उसके ससुराल वालों को मेरा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं नरमीन से इतना कहता कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन वो खामोश हो जाती थी और कहती कि मेरा अब कोई घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं रहे, मैं भरी दुनिया में अकेली हो चुकी हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। वो मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी यहीं रहूं। मैंने नरमीन को समझाया कि तुमने ख़ुद को यूं अकेला क्यों समझ लिया है? क्या मैं और मेरी अम्मा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हैं? मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ आकर रहो। अम्मा अक्सर ही तुम्हारा पूछती रहती हैं और वो मुझसे बार बार कहती हैं कि नरमीन को यहाँ वापस ले आओ। आखिर तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? वापस आ जाओ, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो यहीं पर रह रही हो? उसी वक्त उसकी सास वहाँ पर आ गई और कहने लगी, तू होता कौन है उसको यहाँ से लेकर जाने वाला? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आया कर। ये हमारे घर की बहू है और यहीं पर रहेगी। मुझे उस दिन शदीद गुस्सा आया और मैंने उसकी सास को खूब बातें सुनाई और कहा कि तुम होती कौन हो मेरी कज़न को ऐसा बोलने वाली? हम उसका ख्याल रख सकते हैं, अभी हम जिंदा हैं। इसके माँ बाप नहीं रहे तो इसका क्या मतलब है कि तुम लोग कुछ भी करोगे? ये बेयारो मददगार नहीं है। चलो नरमीन, उठो, जल्दी से अपना सामान बांधो और मेरे साथ घर चलो। और कुछ नहीं सुनना मैंने। मेरे यूं अचानक से कहने पर नरमीन घबरा गई और खौफजदा निगाहों से अपनी सास की तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा, उस औरत की तरफ क्या देख रही हो? जितना मैं कह रहा हूँ वो करो और जाओ जाकर अपना सामान बांधो। मैं भी देखता हूँ आज तुम्हें यहाँ से जाने से कौन रोकता है। उसकी सास ने वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि तू किस रिश्ते से उसे यहाँ से लेकर जा रहा है? मैंने सबके सामने कहा, वो मेरी बहन है, हमेशा मेरी बड़ी बहनों की तरह ही रही है। मैं उसे यहाँ से हर हाल में लेकर जाऊँगा। और फिर मैं सबसे झगड़ा करके नरमीन को वहाँ से लेकर आ गया। नरमीन पूरा रास्ता रोती रही और परेशान रही। मैंने उससे कहा, जब तुम वहाँ से निकल आई हो उसके बाद भी तुम उनसे क्यों डर रही हो? आखिर ऐसी क्या बात है? वो तुम्हें खा नहीं लेंगे? कब तक क्यों डर डर कर रहोगी? मैं उसे अपने साथ जब घर लेकर आया तो पड़ोस की औरत कहने लगी, अरे ये तो बेवा हो गई थी ना, ये तो अपने ससुराल में थी, तू इसे यहाँ क्यों ले आया है? यहाँ पर किसके साथ रहेगी? मेरा दिल किया उस औरत को मुंह तोड़ जवाब दूं, लेकिन खामोश हो गया। उसे अंदर लाया और अम्मा से मिलवाया तो अम्मा उसे इतने दिन बाद देखकर खुश हो गईं और कहा कि बेटी, अब से तुम हमारे साथ यहीं पर रहोगी। अगर किसी ने कुछ कहा तो मेरा बेटा है ना, वो देख लेगा। तुमने अपने आप को अकेला समझ लिया था। हम तुम्हारे लिए कितना परेशान होते रहे। अब से यही तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे सगे हैं, कोई गैर नहीं है। अम्मा के कहने पर वो रोने लग गई और कहने लगी कि वो लोग मुझे हमेशा डरा धमका कर रखते थे और उनका कहना था कि मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि वो मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। खामोश रहना मेरी मजबूरी थी और मुझे लगा कि माँ बाप की वफ़ात के बाद कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। बहरहाल अब मैं खुश हूँ यहाँ आपके पास आकर, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आप जानती हैं, जैसे ही हम अंदर आए थे तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अम्मा ने उससे कहा, लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम आ गई हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन के बाद से मेरी भी फ़िक्र ख़त्म हो गई, वरना जब मैं काम पर जाता था तो पूरा वक्त मेरा ध्यान अम्मा में ही लगा रहता था कि कहीं अम्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। एक लड़की को कुछ पैसे देकर मैं घर पर रहने को बोलता तो था, लेकिन वो लापरवाही करती थी और बस पैसे लेकर चली जाती थी। इसलिए नरमीन के आने से मुझे काफ़ी हौसला मिल गया। मुझे उम्मीद थी कि वो माँ का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखेगी। वो उनकी दवाइयों वगैरह का ख्याल रखती थी। अम्मा को परहेज़ी खाना दिया जाता था, इसलिए वो उनके लिए अलग से परहेज़ी खाना तैयार करके देती, वरना ये काम तो मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता था, उल्टा सीधा हाथ मारकर जैसे तैसे बना लेता था। मैं एक फैक्ट्री में मामूली सी मुलाजमत करता था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। अब्बा की वफ़ात के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, इसलिए कहीं पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, मगर इससे गुजारा तो चल ही रहा था।
نرمین نے کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ میں بھی باہر کام کر لیتی ہوں، لیکن میں اسے منع کر دیتا اور کہتا کہ نہیں، تم گھر پر رہو، یہی کافی ہے، میں تمہیں کام کرنے کے لیے لے کر نہیں آیا، تم یہاں سکون سے رہو، اس لیے تمہیں اس جہنم سے آزادی دلوائی ہے۔ لیکن پھر اس نے مجھ سے ضد کر کے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر پر بور ہو جاتی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ٹیوشن پڑھا لو، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھ پر بوجھ ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارا اور اماں کا دھیان اچھے سے رکھ سکتا ہوں۔ ایک دن وہ مجھے کافی زیادہ خاموش سی لگی۔ جب میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ نرمین کو کیا ہوا، وہ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہے، اگر پیسے چاہیے تو میں دے دوں گا، شاید مجھ سے کہنے میں ہچکچا رہی ہے، آپ ہی اس سے بات کر کے دیکھیں۔ اماں نے جب اس سے بات کی تو نرمین نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، بس وہ خاموش سی رہی۔ میں نے سوچا اگر اس نے بتانا ہوا تو خود ہی بتا دے گی، شاید ویسے ہی کسی بات کو سوچ کر پریشان ہو، اس لیے میں نے بار بار اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان دنوں ہماری فیکٹری میں کافی زیادہ کام آ گیا تھا، مزدور کم تھے اور کام کا بوجھ کافی زیادہ ڈالا جا رہا تھا، اس لیے مجھے صبح سویرے ہی نکلنا پڑتا تھا اور پھر میں رات گئے ہی واپس آتا تھا۔ پورا دن کیا ہوتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میں جب گھر سے باہر نکلتا تو دیکھتا لوگ میری طرف اشارے کر کے عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ شروع میں تو میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی کہ لوگ میرے اور نرمین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ لوگوں کی باتیں مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھیں، میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تب جب نرمین سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی اسی وجہ سے پریشان تھی۔ لوگ کئی دنوں سے اس سے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس سب کا کیا حل تھا یہ تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا مجھے اچھے سے پتا تھا کہ لوگ اب خاموش نہیں رہنے والے، اگر بات زیادہ بڑھ گئی تو وہ ہمیں یہاں بھی نہیں رہنے دیں گے، اور ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے؟ یہ پرانے وقتوں کا ہمارا گھر بنا ہوا تھا، کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا تھا کیونکہ گھر اپنا ہی تھا، اس میں نرمین کا حصہ بھی تھا۔ میں یہ محلہ چھوڑ کر کسی نئی جگہ شفٹ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اماں سے بات کی اور کہا کہ لوگ ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسی صورتحال میں کیا کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ نرمین پر کوئی انگلی اٹھائے، وہ پہلے ہی بہت تکلیفوں سے گزر چکی ہے، اب اگر لوگوں نے اسے مزید تکلیف دینا شروع کر دی تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ میری بات سن کر اماں بولی، دیکھ بیٹا، لوگ باتیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن تجھے سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے اماں کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آخر کس طرح کی سمجھداری، سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، جیسا لوگ کہہ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں بولی، ہاں بیٹا، مجھے تجھ پر اور نرمین پر پورا بھروسہ ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تو نرمین سے شادی کر لے۔ اماں کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ میں نے کبھی نرمین کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا، ہمیشہ سے بڑی بہن کی طرح ہی دیکھا تھا۔ اب اچانک سے اماں مجھے اس سے شادی کرنے کو کہہ رہی تھیں تو میں آگے سے کیا کہتا؟ اماں بولی، میں جانتی ہوں بچپن سے وہ تیرے ساتھ کھیل کر بڑی ہوئی ہے اور تو اسے بہن سمجھتا ہے، لیکن اب تم لوگ بڑے ہو چکے ہو، اکیلے گھر میں اس طرح سے رہنا ٹھیک نہیں ہے، میری بات مان اور شادی کر لے۔ نرمین کی فکر مت کرنا، میں اس سے بات کروں گی، اگر وہ راضی ہوئی تو ہم تم دونوں کا نکاح کر دیں گے، ان لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی اور گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی۔ اماں کی بات مجھے کسی طرح سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا، بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ اور نرمین، اس کا کیا؟ اگر اس نے منع کر دیا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جائے، کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھ لے کہ میں اسی مقصد سے اس کے سسرال سے اسے یہاں لایا تھا۔ پھر اماں نے نہ جانے نرمین سے کیا بات کی کہ اگلے دن ہی نرمین میرے سامنے بیٹھی تھی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اور چاچی میرے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتے ہو، مجھے تم لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ میں جانتی ہوں لوگ اس کے بعد بھی باتیں کریں گے اور اپنی مرضی کی کہانیاں بنا لیں گے، لیکن میں لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے اب تھک گئی ہوں، چاچی کی بھی یہی خواہش ہے، اور اگر تم راضی ہو تو ہم جلد ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ نرمین کی بات سن کر میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے اپنے چہرے پر چادر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ جب سے وہ اپنے سسرال سے آئی تھی تب سے وہ ایسے ہی اپنا چہرہ ڈھک کر رکھتی تھی۔ کئی بار مجھے یہ بات عجیب بھی لگی، لیکن میں نے اس سے سوال نہیں کیا۔
مجھے لگا شاید وہ شرعی پردہ کرتی ہو، اس لیے ایسے نقاب اوڑھ کر رکھتی ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ اتنی اچھی لڑکی کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بہرحال تھوڑے ہی دن میں اماں نے محلے والوں کو یہ بات بتا دی کہ نرمین اور میرے بیٹے کی شادی جلد ہی کر دی جائے گی۔ محلے کے بچے نرمین کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، ساتھ میں عورتیں بھی آتی تھیں سنگن لینے کے لیے، اور باہر جا کر 100 باتیں بناتی تھیں۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ اماں نے ہم دونوں کی شادی طے کر دی ہے تو اس پر بھی وہ اپنی مرضی کی کہانیاں بنا رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ تو اپنی پسند کے نئے کپڑے خرید کر لے آ اور نرمین کو بھی ساتھ لے جا، اس سے پوچھ لینا اگر اس نے کچھ خریدنا ہے تو۔ میں نے جب نرمین سے یہ سوال کیا تو وہ بولی نہیں، میں نے کوئی خریداری نہیں کرنی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ بہرحال اماں کے کہنے پر میں اپنے اور اماں کے لیے جوڑے لے کر آ گیا۔ نرمین نے تو صاف منع کر دیا تھا۔ جمعے کے دن اماں نے نکاح کا کہا تھا۔ میں مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے آیا اور گواہان کو بھی۔ یوں ایک چھوٹی سی تقریب میں ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ محلے والوں کے لیے میں نے ایک دیگ پکوا لی تھی۔ میں اتنا ہی کر سکتا تھا اور میری اتنی ہی گنجائش تھی، مجھے دکھاوا کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میں کافی زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا، اس رشتے کا احساس ہی الگ تھا۔ ایک دم سے کزن سے وہ میری بیوی بن گئی تھی۔ میں نے تو اس رشتے کے بارے میں ابھی تک کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد نرمین اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ اگلی صبح اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا آج مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا، میری آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں۔ اماں کی آنکھوں میں بہت مسئلہ تھا، ایک لمبے عرصے سے انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، اینک لگا کر بھی وہ قریب کی چیز بھی بہت مشکل سے دیکھ پاتی تھیں۔ میں ناشتے کے بعد اماں کو اپنے ساتھ لے کر ہسپتال چلا آیا۔ چیک اپ وغیرہ کروا کر جب گھر آیا تو دیکھا کہ نرمین نے کھانا وغیرہ بنا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، مجھے اور اماں کو کھانا کھلانے کے بعد برتن سمیٹتی اور پھر کچن میں بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ ایک دو بار میں نے اس سے کہا بھی کہ تم کمرے میں بیٹھ کر کھا لیا کرو یا ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، مگر وہ منع کر دیتی۔ خیر بے شک پہلے تو وہ پردہ کرتی تھی، لیکن اب تو میری بیوی بن چکی تھی، پردے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کافی زیادہ حیرت بھی ہوتی تھی۔ ایک دو بار میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ سوچ کر رک گیا کہ کہیں وہ غلط نہ سمجھ لے یا برا نہ مان لے، اس لیے میں بہت ہی احتیاط کرتا۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے میری ضرورت کی چیزیں رکھتی اور چلی جاتی۔ کبھی اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، حالانکہ میں ہر مہینے اسے اچھے پیسے دیتا تھا تاکہ اگر وہ مجھ سے کچھ نہیں کہہ پاتی ہے تو خود ہی اپنے لیے جا کر لے آئے، لیکن وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ اگر کچھ چاہیے بھی ہوتا تو محلے کے کسی بچے سے منگوا لیتی۔ مجھے اس کی یہ بات کافی عجیب لگتی تھی۔ شادی سے پہلے تو وہ ایسی ہرگز بھی نہیں تھی، بہت ہی شوخ اور چنچل تھی۔ اماں سے بات کرتا تو اماں کہتی کہ ہاں وہ کافی بدل چکی ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ کئی بار اسے سمجھا کر دیکھ لیا تھا کہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول جا، مگر لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں جس وجہ سے اس پر اب تک ان چیزوں کا اثر ہے اور وہ اپنے دماغ سے ان سب چیزوں کو نکال نہیں پا رہی۔ اب تو ہی اس کا سب کچھ ہے، اس کا دھیان رکھ اور اسے زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کر۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو بازار سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کیوں نہ نرمین کے لیے کچھ خرید لوں، اسے گول گپے بہت پسند تھے۔ میں نے گول گپے والے سے گول گپے پیک کروائے اور گھر لے کر آ گیا۔ نرمین سے میں نے کہا یہ لو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تمہیں گول گپے بہت زیادہ پسند تھے نا؟ جب ہم چھوٹے تھے تب تو تم مجھے بار بار بازار بھیجتی تھی کہ گول گپے لا کر دو، اور اب تو تم فرمائش ہی نہیں کرتی ہو۔ میری بات سن کر اس نے چپ چاپ میرے ہاتھ سے شاپر لیا اور ایک طرف جا کر رکھ دیا۔ رات کے وقت جب میں کچن میں پانی پینے گیا تو مجھے لگا کہ اس نے گول گپے کھا لیے ہوں گے، لیکن وہاں پر جب مجھے گول گپوں کا شاپر نظر آیا تو مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اس نے اس شاپر کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ آخر وہ اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہی تھی؟ ہم تو اس کا اتنا دھیان رکھتے تھے، اس کے کوئی دشمن تو تھے نہیں، پھر بھی وہ کافی عجیب طرح سے پیش آتی تھی۔ اس کا رویہ مجھے کافی پریشان کر رہا تھا۔ ایک دن رات کے وقت اماں نے مجھے آواز دی، میں فوراً سے ان کے کمرے میں آیا۔ نرمین شاید سو رہی تھی اس لیے اسے ان کی آواز نہیں آ سکی۔ اماں کو میں نے پانی پلایا اور جاتے جاتے ایک بار نرمین کے کمرے میں بھی جھانک لیا، دیکھا تو وہ سو رہی تھی، اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اس کے خوبصورت لمبے بال نظر آ رہے تھے۔ میں چند لمحے دروازے پر کھڑا اس کے بال ہی دیکھتا رہا، اتنے خوبصورت بال میں نے شاید ہی کبھی کسی کے دیکھے ہوں۔
مجھے یاد آیا نرمین کے بال تو اتنے بڑے نہیں تھے اور وہ بڑے بالوں کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، اور اب اس کے بال اتنے لمبے تھے۔ یہ کتنی زیادہ بدل چکی ہے، میں نے حیرت سے سوچا۔ وہیں کھڑے میں اسے بے اختیاری میں دیکھے جا رہا تھا، ایسا میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لمحے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ وہ گہری نیند میں تھی اور کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور چاند کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ اس وقت ماحول اتنا زیادہ فسوں خیز تھا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پایا اور اس کے لمبے سلکی بالوں کو دیکھتے ہوئے بہک سا گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ یہ سب میں نے بے اختیاری میں ہی کیا تھا، اگر میں اپنے ہوش میں ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ اس کے بال بہت ہی نرم اور ملائم سے تھے۔ میں نے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دیں۔ اسے ابھی بھی نہیں پتہ چل سکا تھا کہ کوئی اس کے اتنے قریب ہے۔ میں اسے دیکھ کر اپنے اوپر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے ہی مجھے واضح طور پر نظر آنے لگا، میں ایک دم سے بوکھلا گیا اور گھبرا کر فوراً سے وہاں سے بھاگا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ سچ ہے یا پھر جھوٹ۔ کچھ دیر تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر جب میرے حواس ٹھیک سے کام کرنے لگے تو میں دوبارہ سے آہستہ قدموں سے اس کے کمرے کی طرف گیا۔ اب وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اب بالکل واضح نظر آ رہا تھا، یعنی جو میں نے دیکھا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ پوری رات میں سو نہیں پایا۔ اگلی صبح جیسے ہی اٹھا تو فوراً اماں کے کمرے میں آیا اور اماں سے میں نے کہا، اماں میں جس لڑکی کو نرمین کے سسرال سے لایا تھا، کیا واقعی میں وہ نرمین ہے؟ میری بات سن کر اماں حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں، بیٹے یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تو نرمین کو ہی یہاں لایا تھا۔ کیا ہوا کیا ہے؟ آخر تو اس طرح کے سوالات کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے اماں سے کہا، اماں کیا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اماں بولی، بیٹا کیا تجھے پتہ نہیں ہے میری نظر کتنی کمزور ہے، لیکن کیا میں اپنی بچی کو نہیں پہچانوں گی؟ تو نے خود تو کہا تھا کہ وہ نرمین ہے، اتنے دن سے وہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے اور میرا کتنا خیال رکھتی ہے، پھر بھی تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے تجھے؟ میں نے اماں کو بتایا، اماں جب سے میں اسے اس کے سسرال سے لایا ہوں وہ ہمیشہ خود کو چادر سے ڈھانپ کر رکھتی ہے، اپنا چہرہ تک ڈھک کے رکھتی ہے۔ میں نے آج تک بنا چادر کے اسے نہیں دیکھا، اور اب کل رات کو میں نے اسے اس کے کمرے میں دیکھا۔ اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں چونک گیا، کیونکہ وہ ہماری نرمین نہیں بلکہ کوئی اور ہی تھی۔ جب میں اسے یہاں لا رہا تھا تب بھی اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے نرمین سے ہی بات کی تھی۔ اماں بولی، میں نہیں جانتی تو کیا کہہ رہا ہے، چلو اسے یہاں بلا لو، ہم خود ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اب تو وہ تیری بیوی ہے نا، تو اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھ لے، اگر وہ نرمین نہیں ہوئی تو پتہ چل جائے گا۔ میں نے اسی وقت اسے آواز دی۔ وہ بھاگی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، جی میں ناشتہ لگا رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، یہاں بیٹھو، ناشتے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے ایسا کہنے پر وہ تھوڑا گھبرا گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے چہرے سے چادر ہٹاؤ۔ میرا ایسے کہنے پر اس نے چہرے پر چادر کو مزید مضبوطی سے رکھ لیا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے آگے بڑھ کر خود ہی اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ وہ واقعی میں نرمین نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ میں نے اماں کو جب بتایا تو اماں بولی، اے لڑکی تم کون ہو؟ اتنے دن سے نرمین بن کر ہمارے ساتھ کیوں رہ رہی ہو؟ ہمیں بے وقوف بنانا چاہ رہی ہو؟ تو وہ لڑکی ایک دم سے رونے لگ گئی اور بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، یہ سب مجبوری میں کرنا پڑا۔ میں دراصل نرمین کی چھوٹی نند ہوں۔ آپ جس دن اس نرمین کو لینے ہمارے گھر آئے تو میری اماں کافی زیادہ غصے میں تھیں۔ وہ میری سوتیلی ماں ہیں، ہم سب پر ظلم کرتی تھیں اور نرمین پر بھی۔ نرمین اندر اپنا سامان پیک کرنے آئی تو اماں بھی پیچھے پیچھے چلی آئیں۔ انہوں نے کہا، نرمین میں تمہیں کسی صورت نہیں جانے دوں گی، اس کے بدلے تجھے ہی جانا ہوگا، اگر تو نہ گئی تو میں نرمین کو مار دوں گی۔ اماں کی دھمکی سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے نرمین سے پوچھا، میں کیا کروں؟ تو نرمین نے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ وہ ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گی۔ اپنے چہرے پر ہمیشہ نقاب رکھنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں اس مسئلے کا حل کسی نہ کسی طرح سے نکال ہی لوں گی۔ پھر نرمین کے کہنے پر میں آپ کے ساتھ یہاں پر چلی آئی۔ میں جانتی تھی کہ آپ کی اماں کو نظر نہیں آتا اور آپ بھی مجھ سے زیادہ سوالات نہیں پوچھیں گے۔ نرمین نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔
مجھے ڈر تھا کہ جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا اس وقت آپ کو پتہ نہ چل جائے، لیکن شاید آپ نے میرا نام دھیان سے سنا ہی نہیں۔ دیکھیں، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میری اور نرمین ہم دونوں کی مجبوری تھی۔ اس نے مجھے اس لیے بھجوایا تھا کہ میری سوتیلی ماں میری شادی کسی جواری اور نشئی سے نہ کر دیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسی زندگی اس نے گزاری ہے ویسی میں بھی گزاروں۔ آپ چاہیں تو جا کر نرمین سے پوچھ سکتے ہیں، وہ وہیں پر ہے۔ یہ سن کر اماں اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم جو سمجھ رہے تھے ہم نے نرمین کی زندگی بچا لی ہے، اب اصل میں پتہ چلا تھا کہ نرمین کے بجائے ہم نے کسی اور لڑکی کی زندگی بچائی ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا، تو فوراً سے وہاں جا اور جا کر نرمین کو لے کر آ، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، میری بیچاری بچی کتنے ظلم سہ رہی ہوگی۔ اماں کے کہنے پر میں نے فوراً سے اپنا سامان باندھا اور نرمین کے سسرال کی طرف نکل گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس لڑکی نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ میں بھی کتنا بے وقوف تھا، اتنے عرصے سے اسے نرمین سمجھ کر گھر پر رکھا ہوا تھا، بلکہ نرمین ہی سمجھ کر اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ میں جب اس کے سسرال پہنچا تو اس کی ساس حسب معمول شدید ترین غصے میں تھی۔ صحن میں ہی نرمین کام کر رہی تھی اور اس کی ساس اس پر چلا رہی تھی۔ مجھے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہنے لگی، اے لڑکے، تو دوبارہ سے یہاں پر آ گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ ہم لڑکی نہیں دیں گے تجھے واپس، تجھے سمجھ نہیں آتی، جو لڑکی تجھے دی تھی وہ کافی نہیں ہے۔ میں تیزی سے غصے سے اس کی ساس کی طرف بڑھا اور میں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ نرمین کو وہاں بھیجا گیا ہے اور تم لوگ یہاں پر اس پر ظلم کر رہے ہو، اب کی بار تم لوگ مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ نرمین فوراً سے بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، اس لڑکی کو میں نے خود ہی وہاں بھجوایا تھا، اس کا نام عالیہ ہے اور وہ بہت ہی اچھی ہے، یہ سب لوگ اس پر بہت ظلم کرتے تھے اور اس کی شادی کسی نشئی سے کرنا چاہتے تھے، اسے بچانے کے لیے ہی میں نے یہ سب کیا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے نرمین سے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اس بار میں اپنے ساتھ پولیس کو لے کر آیا ہوں، یہ لوگ کسی صورت بچ نہیں سکتے ہیں۔ پولیس کا نام سن کر ہی اس کی ساس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں اور بولی، دیکھ، تیری بہن کے ساتھ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، معاملہ یہیں ختم کر دے، پولیس تک کیوں معاملہ لے کر جا رہا ہے؟ لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور اس عورت کو پولیس کے حوالے کر دیا اور نرمین کو اپنے ساتھ لیے واپس گھر چلا آیا۔ اماں کو نرمین سے ملوایا۔ اماں کی حالت دیکھ کر نرمین رونے لگی اور بولی، اگر مجھے پتہ چلتا کہ آپ کی ایسی حالت ہے تو میں ایک منٹ بھی نہ ٹھہرتی اور سیدھا یہاں چلی آتی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ مجھے معاف کر دینا، اتنا عرصہ تم لوگوں نے اس لڑکی کو صرف اور صرف نرمین سمجھ کر یہاں پر رہنے دیا، یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا اور میری ہی غلطی ہے، اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے اسے سزا مت دینا۔ میں نے نرمین سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے، مجھے بہت بعد میں جا کر پتہ چلا، مجھے تو فوراً سے تمہاری فکر ہو گئی تھی کہ کہیں تم کسی مصیبت میں تو نہیں ہو، اس لیے تمہیں لینے پہنچ گیا، اب سب کچھ ٹھیک ہے، تم آرام سے یہاں پر رہ سکتی ہو۔ اس دن کے بعد میں نے عالیہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ نرمین اور عالیہ دونوں ہی یہیں پر رہتی ہیں۔ نرمین اب بھی میری بڑی بہن کی طرح ہی تھی۔